سوال یہ ہے کہ حضور آئے ہی امت کے لیے۔ اب میں چھوٹی سی نے شارٹ سی بات آگے کر کے، چونکہ آج کی محفل میلاد شریف ہے اور ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں اور اس محفل کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے جس میں کسی بھی طرح سے حضور کی شان سنی اور سنائی جاتی ہے۔ حضور کے ولادت کے تذکرے ہوں، نبی پاک کی بعثت کی بات ہو، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، میرے نبی پاک صاحب الاولاق کے خاندان کی طہارت کی بات ہو، حضور سید عالم کے معراج کی بات ہو، میرے نبی پاک کے پسینے کی بات ہو، حضور کے دلکش سینے کی بات ہو، میرے نبی کے پیارے مدینے کی بات ہو، میرے حضور کے عینین کی باتیں ہوں، شفتین کی باتیں ہوں، یدین کی باتیں ہوں، رجلین کی باتیں ہوں، دہن کی بات ہو، بدن کی بات ہو، بطن کی بات ہو، ذقن کی بات ہو، حضور کی مقدس نورانی داڑھی شریف کا تذکرہ ہو، میرے نبی پاک کے رخسار کرم بار کی بات ہو، کسی بھی حوالے سے حضور کی شان سنی اور سنائی جائے، ہم اہل سنت ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک سے ہے۔ تو ذرا سنیے گا اور توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے کہ میں نے کہا کہ حضور اپنے ہر امتی کو پہچانتے بھی ہیں، حضور اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ حضور کو سب کے انجام کا بھی پتہ ہے، سب کے کردار کا بھی پتہ ہے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یعلم اعمالہم و افعالہم و نیاتہم و خواترہم لا یخفى علیہ لا فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ کائنات کی زمین و آسمان میں ہے اللہ کے حبیب اپنی امت کے اعمال جانتے ہیں، کردار جانتے ہیں، ان کی نیتیں جانتے ہیں، ان کے دل میں اٹھنے والے خیال اور جذبات کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور پوری کائنات میں زمین و آسمانوں میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ رہ سکے۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ میرے مصطفیٰ امت کے لیے تشریف لائے۔ اب دیکھیے نا، ایک اسرائیل علیہ السلام ہے تو دنیا کے جس کونے میں بھی جس بندے نے مرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، علم دیے ہوئے، ایک ہی نام کے 5 بندے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ معاذ اللہ بھول کر وقت کسی کا آیا ہوا اور وہ کسی کو لے کے چلے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا بھئی ایک ہی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا، ان میں سے 5 جو ہے نا وہ وصال کر گئے اور ان میں سے 5 بچ گئے۔ اب ایسے لڑکتی ہوئی گاڑی، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں جی یہ تو جب پہلی ہی دفعہ ضرب لگی تھی تو یہ مر گیا تھا، یعنی الٹ پلٹ ہو رہی ہے گاڑی۔ پر اسرائیل علیہ السلام کا کیسا علم ہے کہ وہ 50 بندہ گاڑی کے اندر ہے، ان کو پتہ ہے ان میں سے میں نے کس کو چھوڑنا ہے اور کس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ علم ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، ایک وقت میں مشرق میں، اسی وقت میں مغرب میں، یعنی اتنی ادراک اور اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ پاور ہے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی۔ اچھا یہ سارے مانتے ہیں، ان میں نہ شیعہ کا اختلاف، نہ وہابی کا اختلاف، نہ سنی کا جھگڑا، نہ کسی اور مسلک کا کوئی چکر، سب کہتے ہیں یہ اسرائیل ٹائم پہ آتا ہے، لیٹ بھی نہیں ہوتا، سب کہتے ہیں بھولتا بھی نہیں ہے، پرفیکٹ جس بندے کی موت ہوتی ہے اسی کو لے کے جاتا ہے۔ یہ بھی سارے کہتے ہیں کہ روح بھی اسرائیل ہی نکالتا ہے۔ پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی گھڑی ادھر روح نکلتی ہے، اسی گھڑی امریکہ کے اندر ایک بندے کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ طاقت تصرف بھی تسلیم ہے کہ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے امریکہ میں روح کو قبض کیا، وہ اسی لمحے ادھر بھی قبض کر رہا ہے۔ جب پوچھو کہ کیسے تو آگے سے کھسیانی ہنسی ہنستے اور کہتے کہ بھئی اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے فرشتے کو طاقت دے دی، پل بھر میں مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب بھی دیکھ لیا، ادھر بھی پہچان دیا، ادھر بھی پہچان دیا، حسب بھی پتا، نسب بھی پتا، نام بھی پتا، ودیت بھی پتا، جگہ بھی پتا، گھر بھی پتا۔ کسی دور کے صحرا میں بھٹکتا ہوا شخص اگر باپ کے دامن میں جا رہا ہو، اسرائیل اس صحرا میں بھی جانتا ہے کہ اس وقت میں نے کس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اور جب میرے نبی کا امتی میرے مصطفیٰ کے دربار کی بھیک پہ پلنے والا اسرائیل اس کے لیے اتنی
تو خدا کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا. کہتے جی اللہ کی طاقت ہے, وہ چاہے تو فرشتے کو جیسا مرضی طاقت دے. تو جو رب فرشتے کو طاقت دے, کیا وہ محمد عربی کو طاقت نہیں دے سکتا؟ تو جس رب نے اسرائیل کو جس رب نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ طاقت سماعت بھی دے دی, یہ قوت و ادراک بھی دے دیا, اسی رب نے ہمارے نبی کو یہ سماعت کی طاقت دی, یہ قوت ادراک دی, یہ پہچان, یہ علم دیا کہ آپ اپنے ہر امتی کو پہچانتے بھی ہیں, اور اگر توجہ فرمائیں تو اس کے درود و سلام کو سن کر اس پر جواب بھی عطا فرماتے ہیں.